الحمد لله وكفى وعلى عباده الذين اصطفى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء نور وبك النور نور على نور أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وشهداء ملته أجمعين ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد فلكا أحب إلي ولا أكرم لدي منك وبك أعطي وبك آخذ وبك أصيب وبك أعاقب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي وجعل لي أصحابا وأصحابا وأخوانا ويجيء قوم بعدهم يعيبونهم وينقصونهم لا تجالسوهم لا تآكلوهم لا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. روشیف میں ویسے آپ نے بڑی سستی دکھائی ہے. روشیف میں اتنی سستی نہیں کرنی چاہیے. علماء کرام تو پڑھ رہے تھے لیکن دوسرے احباب نہیں. قدرت الناصرین نے میرے آقا فرماتے ہیں میری بارگاہ میں 4 فرشتے آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام. میرے آقا فرماتے ہیں جبریل نے مجھ سے عرض کی حضور جو آپ پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھے میں قیامت والے دن جبریل اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اس کو پل سے رات پار کرواؤں گا. اب ہم اپنا حلیہ دیکھیں اور جبریل علیہ السلام سے دیکھیں. سید الملائکہ امام منذری نے الترغیب والترہیب میں نقل فرمایا میرے آقا کی بارگاہ میں کہ جبریل علیہ السلام آئے تو ان کا رنگ متغیر تھا. میرے آقا نے پوچھا خیر ہے اللہ پاک نے فرمایا دوزخ کی آگ کو 1000 سال جلایا سرخ ہو گئی. پھر فرمایا 1000 سال اور تھا زرد ہو گئی. پھر فرمایا 1000 سال اور جلا سیاہ ہو گئی. تو میں ڈر گیا. میرے آقا نے فرمایا جبریل آپ تو فرشتے ہو جسم نوری شکل اشکال بھائی نوری جسم ہوتا ہے. سید الملائکہ آج ہمارے تو دل بڑے ہیں اور جبریل علیہ السلام نوری مخلوق بھی ہو سید الملائکہ بھی ہو حضور سے ہر ماہ رمضان آپ بھی دور کرتے ہیں. ہمارا ایمان سنیوں کا الحمدللہ 25,000 سے زائد مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کا رنگ متغیر ہے. کیا عرض کیا حضور بات یہ ہاروت ماروت بھی تو فرشتے تھے لیکن رب کی آزمائش میں آئے پکڑ میں آ گئے. تو میں ڈرتا ہوں کہیں میں بھی آزمائش میں نہ آ جاؤں. اتنے بڑے فرشتے اور اتنا خوف اللہ اکبر کبیرہ. وہ جبریل علیہ السلام صرف 10 مرتبہ درود و سلام کوئی پڑھے پل سے رات اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو پار کروائیں گے. کیا بات ہے. پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور جو 10 مرتبہ آپ پر درود و سلام پڑھے میں میکائیل اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا. دقائق الاخبار میں
امام غزالی نقل فرمایا، مجھے آ کے فرماتے قیامت والے دن اللہ پاک مجھ سے فرمائے گا، جبریل علیہ السلام سے اللہ فرمائے گا خذ بیدی، اس عالم کا ہاتھ پکڑ اور اس کو در مصطفیٰ پہ لے جا، حضور کی بارگاہ میں حوض کوثر پر لے جا۔ جب حضور کی بارگاہ میں وہ عالم دین آئے گا، حضور کھڑے ہو کر جب بھی ڈال کے آج سر پہ دستار تیرے پہ سنت رسول ہو تو ہمیں گھن محسوس ہوتی ہے، تیور بدل جاتے ہیں، چہرے کا رنگ فک ہو جاتا ہے، پیشانی پہ شکن آ جاتا ہے، اگر گلے میں عیسائی کا پٹا ہو تو سلوٹ ہوتا ہے، پھر صاحب کا لفظ بھی ساتھ لگتا ہے۔ اور ادھر مولوی، ہماری قوم کو تو علماء کے صاف ستھرے کپڑے پہننے بھی برداشت نہیں ہوتے، وہ بھی تنخواہ سے پیسے کم کرنا شروع کر دیتے۔ اگر بے پردگی سے بچنے کے لیے اگر سواری لے ہی لیں، مولوی صاحب کو آتا کہاں سے؟ مولوی صاحب کہاں سے پیسہ؟ لگتا ہے مسجد لوٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا حیرت کی بات ہے، امام صاحب نے اگر بطور قرض کے لے ہی لیے پیسے واپس کر دیں گے، لیکن کبھی کاؤنسلر سے بھی پوچھا ہے، ایک سگریٹ کے پیسے تیرے پاس نہیں تھے، ابھی مسلمانوں کا خون چوس کے تم نے گاڑیاں بنا لی ہیں، کہاں سے بنائی؟ وہاں بس نہیں چلتا ہے۔ علماء کا احسان ہے، علماء کا احسان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، کنز الاموال کی روایت ہے، موت قبیلۃ ایسا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ پورا خاندان مر جائے، پورا خاندان مر جائے، اور ایک سائیڈ پہ عالم دین دنیا سے اٹھ جائے، وہ پورا خاندان مرنا رب کی بارگاہ میں بڑا آسان ہے، لیکن عالم اٹھ جائے تو قرآن بھی کہتا ہے فما بکت علیہ السماء، کہ زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے۔ حقیقات میں موجود ہے، انہی علماء کی برکت سے تم ترون بہا، کہ تمہیں بارش دی جاتی ہے، انہی علماء کرام کی قدمین شریفین کی برکت سے ترزقون، رزق دیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ کسی گھمنڈ میں نہ رہے، یہ علماء قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا پڑھانا بند کر دیں تو میں دیکھتا ہوں کس کو گندم ملتی ہے۔ ہم تو عشر بھی چٹ کر گئے، زکاتیں بھی چٹ کر گئے، نام سود کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ اللہ نے اگر ہمیں محفوظ رکھا ہے، حضور کی نگاہ کرم سے ان علماء کے قدموں کی برکت سے ہمیں رکھا ہے۔ علماء بیٹھے تفسیر بیضاوی شریف، حضرت حذیفہ بن الیمان اس کے راوی ہیں، ضعیف تو ہے لیکن ضعیف جو ہے وہ علماء تشریف فرما ہے، فضائل میں قابل قبول ہوتی ہے۔ علم سے دوری اور ناشنائی آج ہمیں یہاں پر لے آئی کہ ہمارے ہاں ہمارے بچوں کو فلموں اور ڈراموں کے ایکٹرز کے نام آتے ہیں، لیکن قرآن مجید ناظرہ نہیں آتا ہے اس کو، ضروریات دین کا علم نہیں ہے۔ روشی پڑھیں گے صلاۃ میرا ذہن منتشر ہو جاتا ہے اور توجہ، کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں، بڑی مہربانی اپنی مصروفیات میں کوشش کیا کریں، یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے تو یہ بڑا نازک ماحول ہوتا ہے، کوشش کیا کریں توجہ جو ہے سرکار کی بارگاہ میں اپنا کشکول قلب جو ہے وہ پھیلا کر بیٹھے۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے آج ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ ہماری تعلیم، ہمارا نصاب اپنا نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک تعلیمی محکمے کے ایک افسر نے باقاعدہ انٹرویو دیا، وہ کہنے لگا میں نے پیٹرن کی کتابیں پڑھی، ان میں تقریباً 500 کے قریب گستاخیاں، قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن آیت بنا کے پیش کیا گیا، غلط ترجمہ کیا ہوا، حدیث نہیں حدیث بنا کے پیش کی ہوئی، ساتھیوں نے دیکھی ہوگی ویڈیوز کی، اس نے باقاعدہ انٹرویو دیا، اس کو معطل کر دیا گیا لیکن نصاب نہیں بدلا۔ پھر بھی علماء چیخے نہ، پھر بھی علماء دعوت اسلام نہ دے، پھر بھی علماء حق نہ بیان کرے، تو پھر انہی کی پکڑ ہوگی۔ طالب دین منبر رسول پر کھڑا ہو کے بیان کرتا ہے، اور جس کو گھر میں بھی روٹی نہیں ملتی وہ بھی کہتا ہے مولوی تو حکومت کے خلاف بات کرتا ہے،
بدبخت 70 سال جنہوں نے دین کے خلاف کام کیا، ان کے خلاف بات نہ ہو تو کن کے خلاف ہو؟ علماء کے گھر کا مسئلہ ہے، علماء کے بچوں کا مسئلہ ہے، علماء کی روٹی کا مسئلہ ہے، علماء کو کیا ضرورت ہے؟ یا مسجد میں نماز پڑھائی، جمعہ پڑھایا، بچوں کو دین مصطفیٰ پڑھایا، لنگر تو قیامت تک میرے غوث پاک عطا فرماتے رہیں گے نا۔ کبھی خانوال کی دھرتی میں کبھی جلوس نکلا ہو علماء کا، ائمہ مساجد کا، ہماری تنخواہ 10,000 ہے، 5,000 ہے، 7,000 ہے، ہمارے گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا، لیکن کبھی بھی عالم دین کے گھر خودکشی نظر نہیں آئے۔ فتاوی حدیث کیا میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں مائی صاحب آئے، حضور یہ بچہ ہے اپنے جیسا بنا دیں، آپ نے فرمایا چھوڑ دیں۔ کئی دنوں کے بعد آئی، آپ دیسی مرغا کھا رہے تھے اور وہ بچہ سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ پھر ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، نے کہا حضور میرا بچہ خشک ٹکڑے کھائے اور آپ دیسی مرغا۔ آپ نے فرمایا کم باذن اللہ، وہ ساری مرغی وہ کٹی ہوئی تھی، اس کی ہڈیاں جڑتی گئی، اوپر گوشت لگتا گیا، مرغی بن گئی۔ میں نے کہا حضور یہ فرمایا پہلی منزل یہ ٹکڑے ہے، اگلی منزل یہ ہے۔ آج جن کے پاس سامان ہے اللہ پاک نے صاحب ثروت بنایا، یاد رکھیں ان سے کچھ زیادہ ہو۔ غریب گھروں کے بچے دین مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں، جن کے گھروں میں ایک ٹائم روٹی نہیں ہے وہ دین مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں، اور جن کو اللہ نے ایک لمحہ پریشان نہیں ہونے دیا، جن کے باتھ روم کی بیت الخلا کی جوتی اور ہے، گھر میں پہننے کے لیے اور ہے، باہر جانے کے لیے اور ہے۔ کیا میرے محبوب پوچھیں گے نہیں؟ بتاؤ تیری جوتیوں کی قسمیں، تیرے کپڑوں کی قسمیں، تیرے کھانوں کی قسمیں، تیرے پینے کی قسمیں، تجھے آم کے بھی نام آئے اتنی اتنی قسمیں، تجھے کھجوروں کے بھی، سیبوں کے بھی۔ میرے صدیق سے بھی پوچھ، اس نے بھی کوئی آم کھایا تھا؟ حضرت زبیر ابن عوام، میرے آقا نے فرما دیا ادھر اپنا جسم دکھا، 1 انچ بھی جگہ خالی نہیں تھی جہاں زخم کا نشان نہ ہو۔ محبوب فرمایا لین لاٹا بتا تو نے میرے دین کے لیے ایک زخم بھی کھایا؟ بڑے نعرے لگاتا تھا، کوئی کسی سے جھگڑا نہیں۔ علماء آج تک خاموش رہے۔ قائد اعظم سے پوچھئے، اس کی قبر سے سوال کیجئے، 4 دن ہو گئے واویلا ہو رہا ہے، بے حرمتی ہو گئی مزار قائد کی۔ میں نے کہا میرے آقا کی ختم نبوت کی بے حرمتی ہوئی، وہاں پر پرچے نہیں۔ زندہ باد 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 زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بڑی بے حرمتی ہو جاتی ہے یار، میں حیران ہوں، دکھ ہوتا ہے۔ حضرت نواز کی گستاخی برداشت نہیں، حضرت زرداری کی برداشت نہیں، حضرت عمران کی برداشت نہیں۔ یار تیرا بلڈ گروپ ملتا کس سے ہے یہ تو بتا نا۔ تو ہم سے جھگڑے کرتا ہے، ہم سے لڑائی کرتا ہے، چیک کروا، کسی روحانی طبیب سے چیک کروا، تیرا بلڈ گروپ عمران سے ملتا ہے یا اسلام سے ملتا ہے؟ نہیں، ہمیں بھی بتانا۔ ابھی عجیب انسان ہے یار، فرانس میں گستاخ مرے تو یہاں کانپ رہا ہے، عجیب بات ہے۔ سلام ہے عبداللہ شیشان کو کہ جس نے سٹیج کا کوئی رکھنا نہیں چھوڑا کہ پھر تروپے لگ جان گے، پھر جائے گا ہاسپٹل میں، پھر خبریں چلیں گی زخمی حالت ہے، اس نے کاٹ کر باہر فٹ پاتھ پہ پھینکا۔ بھائی ایمان تیرا مقام وہ نہیں ہے۔ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. بڑی حیرانگی کی بات ہے، تیرا خون کیوں نہیں کھولتا جب گستاخی حضور کی ہوتی ہے؟ تیرا خون کیوں نہیں کھولتا جس وقت میرے پیارے صدیق کی گستاخی ہوتی ہے، میرے پیارے عمر کی گستاخی ہوتی، ہم عائشہ پاک کی ہوتی، میرے امام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوتی، حضرت ابو سفیان کی ہوتی. اس وقت کیوں نہیں تیرا خون کھولتا ہے؟ لگتا ہے تیرا بلڈ گروپ ان سے نہیں ملتا ہے. ڈاکٹر سے پوچھے نا، وہ بھی خون لال ہوتا ہے، یہ بھی لال ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اے کو اے سے میچ کرتے ہیں، بی کو بی سے میچ کرتے ہیں، او کو او سے، پھر نیگیٹو ہو تو نیگیٹو، پوزیٹو ہو تو پوزیٹو. میں نے کہا عجیب انسان، لال ہے لال کو لگا دو. بالکل نہیں، کسی صورت میں نہیں، کسی صورت میں نہیں. یہ سرکار کا کرم ہے. سر جھکا کے عشق نبی اللہ سے مانگ. اقبال فرماتا ہمارا سر نہ کھا. ویسے بڑی عجیب سی بات ہے، پہلے کچھ لوگ مرید تھے حضرت نواز کے. حضرت لفظ لگا رہا ہوں کیونکہ ضروری نہیں ہر جگہ پہ یہی لفظ عزت کے لیے ہی بولا جائے. ذق انکا، قرآن کہتا ہے چکھیے. یقین کو کہا جا رہا ہے، دوزخیوں کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بڑا مرض ہے نا، معززین علاقہ. اور پھر انہی کی فلیکسوں پر اوپر کیا لکھتے ہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ظالمو تم قرآن سے ظلم کرتے ہو. پس منظر علماء سے پوچھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ کا کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے نہیں عرض کر رہا ہوں، میں ان سے خطاب کر رہا ہوں، چاہے وہ یہاں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں. لیکن میں دعوت حق دوں گا، بالکل لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. بات علم سے کرو، بات تاریخ سے کرو، بات قرآن و حدیث سے کرو. ہاں بالکل یہ نہیں وہ ٹھیک ہے پیٹ اندھا ہوتا ہے، گنگا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، میرے غوث کے غلاموں کا نہیں ہوتا. بالکل ہے. جو پہلے نواز کا غلام تھا اب وہ عمران کا. میں نے پوچھا خدا کے بندے، پہلے اس کی گستاخی برداشت نہیں ہوتی تھی، اب ان کی نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ گنگا ہے، اندھا ہے، بہرا، جو دے دے یہ اسی کے راہ گلاپنے شروع کر دیتا ہے. میں نے کہا پھر اقبال نے ہمیں سمجھا دیا تھا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، اس دنیا میں مردان حق کہ جن کی نگاہ ہے بینا. اقبال فرماتے ہیں وہی ہے صاحب امروز کے جس نے اپنی ہمت پر زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. غلاموں پر امید ہی نہیں ہے، توقع ہی نہیں ہے. میں دعوت حق دے رہا ہوں، اپنا ٹیسٹ کرواؤ، اگر کوئی خرابی ہے تو پھر درست کرواؤ. جس طرح میرے اقبال نے اس ملا سے کہا جس نے کہا تھا حضور درود و سلام نہیں سنتے، حضور ممتیوں کو نہیں دیکھتے، حضور میلاد نہیں دیکھتے. اس نے پھر شرق پور شریف میں شاہ نقش بند کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دیا. حضور یہ مریض آیا ہے، اس کو چیک کیجئے. فرمایا گرمی میں آیا ہے، پانی پلاؤ. جس وقت اس نے پیالے میں پانی رکھا اور منہ سے لگایا، کیا دیکھتا ہے؟ اس کو گنبد خضرا کا عکس نظر آ رہا ہے. گنبد خضرا کا عکس نظر آ رہا ہے. کیا کہ اس نے پوچھا حضرت جی خیر ہے؟ انہوں نے کہا جی گنبد خضرا کا عکس نظر آ رہا ہے. فرمایا بدبخت ملا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی اور لوگوں کو پڑھاتا رہا تو حضور درود و سلام نہیں سن سکتے. اگر ایک ادنا سے غلام کی نگاہ پڑے، پیالے میں گنبد خضرا کو دیکھ لے، کیا مدینے والا تمہیں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ ایسے طبیب کے پاس جاؤ، ایسے طبیب کے پاس جائیے. گدی نشین، گدوں نشین نہ ہو. داڑھی نہیں ہے طریقت، نماز نہیں ہے طریقت. اسلام کی بات کرے تو ہول پڑ جائے، عمران کی بات کرے تو خوشی سے. نماز کی بات ہو منبر رسول پر، مولوی صاحب کھچ کے رکھو، کانٹتے ہاتھ ہیں.
اگر خواجہ غریب نواز کی بات ہو تو کہتا مولوی سیاست کی بات کرتا. اللہ کبیرہ. ایمان تازہ ہو گیا. نظام مصطفیٰ کی تحریک سے انشاءاللہ ہماری محفلیں بھی پاک ہو رہی ہیں اور ہماری مسندیں بھی پاک ہو رہی ہیں اور الحمدللہ ہمارے مصلے بھی پاک ہو رہے ہیں اور ہمارے ہاں جو صدارت ہوتی ہے محافل میں اب معززین علاقہ نہیں ہوتے, باشرہ لوگ ہوتے, نعت پڑھنے والے, نقابت کرنے والے الحمدللہ باشرہ ہوتے ہیں. یہ برکات ہے تو نظام مصطفیٰ کی برکات. وگرنہ معزز جو حضرت آئے بیٹھے ہوتے ہیں رات کو زنا کرتے رہے, شرابیں پیتے رہے, صبح کاٹن کا سوٹ گاڑی لے کر پہنچ گئے جناب معززین علاقہ آ گئے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جو ظالم حضور کی سنتوں کا قتل عام کرے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. جو ظالم خون چوسے امت مسلمہ کا, جو ظالم نوجوان بچیوں کی عزتوں کو تار کرے وہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہلاکو خان جس وقت کھوپڑیوں کا مینار بنا رہا تھا علماء کی, سوچئے یہ مینار اینٹوں سے بنتا ہے اور وہ مینار اس نے علماء کی کھوپڑیوں سے بنایا تھا. عروس البنات بغداد شریف جس کو تمام شہروں کی دلہن کہا جاتا تھا, علماء کی سوچئے کس طرح گردن کٹتی ہوگی پھر اس کا مینار بنتا ہوگا. ان علماء کا احسان ہے 6 مہینے جو شرارت بازی چلتی رہی. میرے آقا نے اس وقت بتا دیا تھا اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلون. کنز العمال کی روایت ہے, میرے آقا نے فرمایا مجھے سب سے بڑا خطرہ اے میرے اصحاب میری امت پر گمراہ کرنے والے حکمران مسلط ہو جائیں گے. یہ حضور کا فرمان ہے. ایک دن حضرت کعب بیٹھے, حضور جلوہ گر ہے, اللہ اکبر کبیرہ. تعصب کی حنک اتار کر میری گفتگو سے بات کریں. ہمیں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں, بالکل کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. ہماری سیاست وہ نہیں ہے جڑا ووٹ نہ دے تو پانی بند کر دے, پرچے تے پرچہ, خاندانوں میں لڑائی, طلاقوں تک کم پہنچ جائے. یہ کون سی سیاست ہے؟ آ میرے محبوب کے قدم پکڑ. گرمی کا وقت ہے, دوپہر ہے, درۃ الناسین میں روایت موجود ہے. ایک نصرانی آیا, غیر مسلم ہے, مسلمان بھی نہیں, دستک دی, حضور باہر تشریف لائے. حضور ابو جہل میرے پیسے نہیں دیتا. سرکار نے یہ نہیں فرمایا اتنی گرمی میں آ گیا بغیر اے سی گاڑی کے, میری نیند بھی خراب کی تو نے, تمہیں حیا نہیں آئی, ایک تو مسلمان نہیں ہے پھر مجھے میری نیند خراب کی. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا. اللہ اکبر, قربان جائے. میرے آقا وہیں سے چل پڑے, دستک دی, لونڈی باہر نکلی, میں ابو جہل کو باہر نکلا, پیسے جی حضور 2 دے دیے, اور یہ ایک ٹوکری تھی. ابو جہل نے کہا وہ تو میرے پاس نہیں, اچھی ٹوکری تھی. سرکار نے فرمایا نصرانی راضی ہے؟ عرض کیا راضی تو ہوں, لیکن اب پتہ چلا آپ خالی مسلمانوں کے نہیں کافروں کے بھی نبی ہیں. ابھی ایسی سیاست بھی کی ہے, کسی شخصیت سے نہیں, شخصیت پرستی سے نہیں, بالکل نہیں. اگر دیندار علماء مسلمان حضور کے غلام, جس وقت غازی ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو شہید کیا جا اور پھر ختم نبوت پر حملہ کیا گیا, اس وقت فرض تھا اگر یہ علماء نہ اٹھتے تو قیامت والے دن بلکہ قبر میں حضور کو جواب دینا پڑنا تھا. 1857 میں یہی علماء تھے صاحب علم الصیغہ جنہوں نے دوران جہاد یہ کتاب لکھی علم الصیغہ. علماء کی قطار لگی ہوئی, آگ پر تپایا جا رہا ہے, ان کو چمڑیاں ادھیڑی جا رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سادات کی گردنیں لٹکی ہوئی, سرتن سے جدا ہے, 100 بچہ کٹھا کر کے اوپر پیٹرول چھڑکتے. ہم نے پاکستان کیسے بنایا, کتاب پڑھے بندے کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی. لیکن کیا کریں, ماں کی گود بھی اجڑی ہوئی, باپ بھی پیسے کی نغمے جی پیسے لے کے آ. جس استاد کے پاس جاتا ہے استادوں کے حالات میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا. ابھی لیکچرشپ کی سیٹیں آئیں گی, لوگ 50-50 لاکھ روپے لے کر 10-10 لاکھ روپے پیسوں سے سیٹ لے رہا ہے, پیسوں سے استاد بن رہا ہے. میرے امام اعظم حنیفہ کو پوچھ کہ تو کیسے استاد بن.
کیسے امام بنا ہے؟ وہ امام جس کو قاضی القضات کی سیٹ ملے، لیکن وہ اپنی جوتی کی نوک پر فرمائے میں ایسے تو حضور کے دین کی خدمت کر سکتا ہوں، سرکاری ملازمت وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں جن کا بستر لگا ہوا ہے آقا تیری گلی میں۔ یہ وہ امام اعظم حنیفہ جن کو روزانہ کوڑے لگتے تھے، روزانہ کوڑے لگتے تھے، وہ امام اعظم حنیفہ کہاں سے سند ملی؟ آپ جب گئے گنبد خضرا کے سامنے سلام پیش کیا نا، السلام علیکہ یا امام الانبیاء امام المرسلین، گنبد خضرا سے جواب آیا وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ قربان جائے۔ پھر آگے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تعالی، وہ شاگرد بازار میں چل رہا ہے اور کافر کلمہ پڑھ رہا ہے، بازار میں چل رہا ہے کافر کلمہ۔ ایک کافر سے کسی نے پوچھا یار خیر ہے تو کلمہ پڑھ لیا تم نے؟ اس نے کہا یار باقی باتیں چھوڑ، یہ جو امام محمد امام اعظم علی کا شاگرد ہے، جتنے دن ہو گئے ہم نے دیکھا بازار میں چلتا ہے، کبھی اس نے نگاہوں کے اوپر نہیں اٹھایا، جن کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ یہ طریقت ہے، یہ طریقت نہیں ہے، داڑھی شریف نہیں ہے، پیر صاحب کا پتہ نہیں ہے، خوشبو مصطفیٰ نہیں آتی، سنت مصطفیٰ نہیں ہے، یہ کون سی طریقت ہے؟ طریقت تو میرے بابا فرید سرکار کی بارگاہ میں شخص ہے نا، حضور زکوٰۃ دینی ہے، فرمایا شریعت کے مطابق، طریقت کے مطابق یا معرفت کے مطابق؟ حضور شریعت کے مطابق فرمایا 40واں حصہ، ایک رب کی راہ میں 39 اپنے پاس، طریقت کے مطابق 39 رب کی بارگاہ میں، ایک اپنی جیب میں، معرفت کے مطابق فرمایا میرے صدیق کی طرح بٹن بھی کھول کر پیش کرنے پڑیں گے، کاٹ کا لباس، کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ ریاض النادرہ میں فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا، حضور اللہ سلام فرماتا ہے، صدیق سے پوچھی اس حالت میں راضی ہے؟ اللہ اکبر، ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔ میرے آقا فرماتے قیامت کے دن ایک پلڑے میں صرف میرا صدیق اور ایک پلڑے میں ساری امت، لیکن میرے صدیق کا وزن سب پہ بھاری ہوگا۔ بتائیے جی ساری امت میں صحابہ کرام آتے کہ نہیں آتے؟ اہل بیت آتے کہ نہیں آتے؟ اللہ کے ولی آتے کہ نہیں آتے؟ تو سارے ایک پلڑے میں میرے صدیق کا وزن کیا نمازوں سے بڑا، زکوٰۃ سے بڑا، صدقات و خیرات سے بڑا، حجوں سے بڑا نہیں؟ انوار الصدیق میں آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ صدیق کی نگاہیں اور حضور کا چہرہ اور زندگی بسر ہوتی رہے۔ یا رسول لبیک یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ۔ یہ وہ پیارے صدیق ہیں کہ جن کا وزن عشق مصطفیٰ سے بڑا ہے۔ قربان جائیں، یہ وہ پیارے صدیق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے بابا علی کو صدیق سے فضیلت دیتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جہاد کروں۔ امام باقر فرماتے ہیں اللہ مجھے حکومت دینا تو میں ان کے خلاف جہاد کروں، ان کا خون رب کے دربار میں پیش کروں۔ اللہ مان جائے۔ پیارے صدیق وہ ہیں جو رات کو گلیوں میں چکر لگاتے تھے نا، پیارے عمر فرماتے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی۔ یہ ہے سیاست۔ آپ فرماتے میں نے عرض کیا ایک دن حضور جوتی تو پہن لیں، آپ نے فرمایا جوتی پہنوں اور میری جوتی کی آواز سے کسی کی نیند خراب ہو جائے، میں خدمت کرتا ہوں، تکلیف تو نہیں دیتا ہوں۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر
زندہ باد زندہ باد زندہ لبیک لبیک یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اللہ اکبر کبیرہ. زندہ باد زندہ باد. ہماری کسی سے لڑائی نہیں. الیۃ الاولیاء میں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے بتایا حضور شیخین کو کوئی ایسے ایسے کہہ رہا, آپ منبر رسول پر آئے. منبر رسول, اوپر داماد رسول, اور موضوع کیا ہے؟ یاران رسول. وہ کہتے جی یہ سید ہیں. میں نے کہا کون سے سید ہیں؟ کون سے سید ہیں؟ ہمیں بھی بتائیں نا کون سے سید ہے. پیارے صدیق کو بھونکے وہ سید ہے, پیارے عمر کو بھونکے وہ سید ہے. سنیے پھر میرے مولا علی کا فتویٰ کیا ہے. آپ نے اعلان فرمایا لوگوں یاد رکھو جو شیخین کے بارے میں زبان درازی کرے اس کا ایمان کامل نہیں. فرمایا یاد رکھو شیخین تو وہ ہیں جو امت مسلمہ کے والد ہیں. کیا پتہ چلا؟ جو والد کو گالی دے لگتا ہے وہ حلالی نہیں ہو سکتا. پیروں کو چھوٹ کیسے مل جائے؟ میرے آقا کا فرمان ہے سارے خاندان اکٹھے کی ہوئی. مسند فاطمہ کی روایت امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمائی. پیر دین پڑھے تو تبھی ہے نا. 98% پیر جاہل ہیں, بلکہ اجہل الجاہلین ہیں, جن کو نادرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. پھر وہ علماء پہ ہی تانا دنی کریں گے. یہ مولویوں کے پیچھے نہیں لگنا, مولویوں کے قریب نہیں بیٹھنا. آقا نے جب فرما دیا اکریم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء فمن اکرمہم فقد اکرم اللہ ورسولہ. میرے آقا نے فرمایا علماء کی عزت کرو, یہ انبیاء کے وارث ہیں. جس نے ان کی عزت کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی. یہ تو بابا جی جو دنیا تو رخصت ہوندے نے غسل والا بندہ نہیں لبے. یہ علماء ہاتھ چک دیں میں ویکھدا کیڑا ایم پی آ کے جنازہ پڑھا. علماء کا احسان ہے, علماء کا احسان ہے. اس وجہ سے صاحب ثروت لوگ کوشش کریں اپنے بچوں کو دین پڑھائیں. علماء تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں. وہ جب پڑھائیں گے پڑھے گا نا تو ڈنکے کی چوٹ پر حق بھی بیان کرے گا. بالکل ہر لحاظ سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس 6 مہینے میں کتنے مدارس کا نقصان ہوا, کتنے طلباء کا نقصان ہوا کہ وہ نوجوان جو 6 مہینے فارغ بیٹھے تھے آج کوئی فیکٹری میں کام کر رہا ہے, کوئی ٹرالوں کے ساتھ کنڈکٹری کر رہا ہے, کوئی کہیں چائے کا پھٹا لگایا ہوا ہے. لیکن ان شیاطین کو کیا, ان کو کیا حصہ, ان کو دین مصطفیٰ کا کیا پتہ کہ میرے امام بخاری نے کس طرح بغیر جوتی کے حدیث پاک کے لیے سفر کیا. ان کو کیا پتا میرے امام شافعی نے 11 سال یا 12 سال کی عمر میں مکہ شریف سے مدینہ شریف 450 کلومیٹر میل کم و بیش آپ نے سفر کیا. نہ ہم سفر ہے, نہ سواری ہے, نہ ساتھ آپ کے کھانا ہے, نہ قلم ہے, نہ دوات ہے. فرماتے 16 دنوں میں نے وہ سفر طے کیا. ہینڈ فری سے گانے نہیں سنتا گیا بلکہ 16 قرآن ختم کیا. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک کی جب درس میں بیٹھے نا تو ان کا اٹھا کر اپنی ہاتھ کو تختی بنا کر آپ لکھ رہے ہیں لب سے. جب آپ نے حدیث پاک کا سبق ختم کیا تو بولا بیٹا ادھر آ, یہ کیا کر رہا تھا؟ عرض کیا حضور میرے پاس قلم دوات نہیں ہے, میں ملا کی عادت پوری کر رہا تھا, لیکن جتنی احادیث پڑھائی ہیں میں ابھی سنا سکتا ہوں. پھر پر انگریزی آنی چاہیے. وہ پھر تو پھر بھی نہیں آتی. 16ویں والا بھی رٹے لگا رہا ہو. کس طرف چل پڑے ہماری زبان اپنی. اردو کیا ہوتی ہے جی؟ اردو کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہے. بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے قدموں کی خیرات ہے.
امیر خسرو سے کہا تھا ہمارے مرید عجم کے بھی ہیں، عرب کے بھی ہیں، یورپ کے بھی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، اس کی زبان اور اس کی زبان اور۔ امیر خسرو ایسی کتاب تشکیل دے کہ وہ سب پڑھیں اور سارے اپنا مافی ضمیر ایک دوسرے کو بتا سکیں۔ تو پھر آپ نے خالق باری ایک رسالہ لکھا، یہ وہ خیرات ہے جو آج اردو کی شکل میں ہماری زبانوں پر ہماری قومی زبان ہے۔ یہ پاکستان بھی اولیاء کا فیضان ہے اور یہ زبان بھی اولیاء کا فیضان ہے۔ ارے وہ انگریزی، میں آج چیلنج کر رہا ہوں، یہاں پڑھے لکھے افراد بھی بیٹھے، مجھے ڈکشنری سے پاک کا انگریزی میں کوئی لفظ تلاش کر، میرا چیلنج ہے۔ میں نے تلاش کیا، مجھے نہیں ملا، لفظ پاک انگریزی زبان میں نہیں ہے۔ اب کلین کو پاک کی جگہ پر استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ کلین کا معنی صاف ہوتا۔ علماء بیٹھے، مسئلہ بدل جاتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کپڑے صاف ہو مطلب سفید ہو، چٹے ہو، لیکن پاک نہ ہو نماز، کپڑے میلے ہو پاک ہو نماز، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور ہولی کا لفظ بھی پاک کے لیے نہیں بول سکتے کیونکہ اس کا معنی معزز ہوتا ہے۔ بتائیے جس زبان میں لفظ پاک نہیں، اس کو ہمارے نبی پاک کا کیا پتہ ہے، اس کے ہمارے قرآن پاک کا کیا پتہ، اس کو ہمارے غوث پاک کا کیا پتہ، اس کو ہمارے لنگر پاک کا کیا پتہ، اس بدبخت کو ماں باپ کا کیا پتہ۔ اور جس کو اتنا، جس کی زبان میں لفظ پاک نہیں، جو خود پاکیزہ نہیں، مسلمان اگر وہ زبان اس کے پیچھے پڑے، میں انکار نہیں کرتا، سیکھو نا، سیر تے نہ چڑھاؤ، دماغ میں نہ ڈالو، یہ میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ زبانیں بھی مذہب کی عکاسی کرتی ہیں۔ اگر میں لفظ پوجا بولوں ذہن فٹ ہندوؤں کی طرف جائے گا، اور عبادت بولوں تو مسلمان کی طرف جائے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ پوجا کبھی بھی کوئی مسلمان اپنی زبان پر لفظ نہیں لاتا، عبادت ہی لاتا ہے۔ تو زبانیں یہ عکاس ہیں، عکس، یہ اپنے مذہب کا عکس ہے۔ لیکن آج ہماری زبان ہی ہماری نہیں ہے، ہماری زبان ہی ہماری نہیں ہے۔ بچہ 3.5 سال کا، فیس 2000 روپیہ، 2000 روپے فیس، بڑھ کے مہاراج جی خرچے کر رہے ہیں۔ کیا خرچہ کر رہا ہے بھائی؟ ہمیں بھی بتا کیا خرچہ ملے گا، کیا آخر میں ملتا کیا ہے؟ یہی ملتا ہے، ماں باپ کے برتن الگ، بیٹے کے الگ۔ جب دنیا سے رخصت ہو، چارپائی بھی دے دو، کپڑے بھی دے دو، جوتی بھی دے دو، کوئی چیز بابے کی گھر نہیں لینی چاہیے، کہیں نحوست نہ پڑتا ہے۔ اس وقت پھر جب ٹھوکریں لگتی پھر یاد آتا ہے کاش کے دین پڑھاتا بچے کو۔ میرے امام اعظم حنیفہ کی طرح بر الوالدین میں آپ کو جب روزانہ کوڑے لگتے تھے، ایک دن کوڑا لگا، آپ کے چہرے کی جلد جو ہے وہ زخمی ہو گئی۔ سوچئے میرے امام اعظم حنیفہ 20 دن جن کا جنازہ چلتا رہا، 50,000 سے زائد غیر مسلم مسلمان ہوئے ہو۔ امام شافعی فرمائے مجھے مسئلہ درپیش و مشکل آ جائے تو میں امام اعظم حنیفہ کے مزار پر 2 نفل پڑھتا ہوں، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ امام اعظم حنیفہ آپ نے حضور فرمائے اے نعمان تم نے یہ سجدہ صاحب کیسے قرار دے دیا؟ میرا امتی نماز پڑھ رہا ہے، اگر 4 رکعتوں والی پڑھ رہا ہے، اتحیات کے بعد درود و سلام شروع کر دیا تو تو کہتا ہے سجدہ صاحب جو ہے اس کو کرنا پڑے گا، یہ کیوں؟ اس نے درود و سلام ہی تو پڑھا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا تو امام اعظم حنیفہ نے عرض کیا حضور انہیں کھول کے کیوں پڑھے؟ یہ سجدہ صاحب بھولنے کی وجہ سے، بھول کے میرے محبوب پر درود و سلام، جو درود و سلام بھول گیا وہ تو جنت کا راستہ بھول گیا۔ من صلی علیہ من لم یصلی علیہ ولا دین لہ، یہ جلاء الافہام میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نقل فرمایا، فرماتے جو حضور پر درود و سلام نہ پڑھے، میرے آقا فرماتے اس کا کوئی دین نہیں۔